نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القول من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا اور اس میں بھی مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جو زندگیاں رہی ہیں، جو اصول انہوں نے زندگی گزارنے کے اختیار کیے ہیں، اس کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال فرمایا. یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں اہل الحدیث بنایا ہے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنایا ہے. میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، یہ اسلام کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام دھرموں میں سب سے زیادہ، سب سے بہتر دھرم جو پسند ہے وہ دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کا اعلان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسرا دھرم، کوئی دوسرا دین لے کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا، چاہے وہ نصرانیت ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ مجوسیت ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو یا کوئی بھی مذہب ہو، سناتن دھرم ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کو یہ سارے دھرم ناپسندیدہ. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ نے کھلا اعلان کیا کہ اسلام دھرم کے علاوہ جو شخص بھی میرے پاس کوئی دھرم لے کر کے آئے گا، لَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے اس دھرم کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اور اللہ رب العالمین نے صرف اسلام دھرم اپنانے کی ہی بات نہیں کی کہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابھی خطبہ مسنونہ میں آپ نے
3 आयतें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, उसकी पहली आयत में आपने सुना वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस बात का ख्याल रहे कि तुम्हें इस्लाम की ही हालत में मौत आनी चाहिए, तौहीद परस्ती की जिंदगी में तुम्हारी मौत आनी चाहिए, एक अल्लाह की इबादत करते हुए तुम्हारी मौत आनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखो। आज कितने लोग हैं, कितनी बेटियां हैं, कितनी माएँ और बहनें हैं जो इस्लाम धर्म में पैदा तो होती है लेकिन मरते हैं गैर इस्लामी मजहब पर, मरते हैं, उनका वफात होता है गैर मजहब पर। इसलिए इस बात की सबसे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, जहां इस्लाम इन्नमल अमालु बिन्नियात का दर्स देता है, वही इस्लाम इन्नमल अमालु बिल खवातीम का भी मुकम्मल एहतमाम करने की पाबंदी करता है कि जो आप कुछ कर रहे हैं तमाम चीजों का दारो मदार, तमाम अमाल का दारो मदार आपकी नीयत पर मुनहसिर, और मुस्लिम होकर के आपने अपनी नीयत खालिस कर रखी है तो वो अमल कबूल होगा। और इन्नमल अमालु बिल खवातीम, मरते वक्त आपका अमल कैसा था, आप किस मजहब पर थे, किस धर्म पर थे। इसी वजह से अल्लाह के जलील कद्र पैगंबर हजरत इब्राहीम, हजरत याकूब, इन सब ने अपने बेटों को यही वसीयत की थी कि तुम मेरे बाद इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें मौत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की हालत पर आनी चाहिए। इसलिए हम माँ बाप की, हम सरपरस्तों की, हम जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम खुद भी इस्लाम पर चले, इस्लाम को अपना तर्ज जिंदगी बनाए, मकसद हयात बनाए और उसी को अपना नस्बुल ऐन और दस्तूर हयात बना करके जिंदगी गुजारे। और इसी तरह से दूसरी जो चीज है वो इस बात की फिक्र हो कि हमारी मौत तौहीद की हालत में, इस्लाम की हालत में आए। हमारी मौत जब हम मरे तो हमारी जबान से कलमा जारी हो, हमारा नाम मुस्लिम हो, हिंदू का नाम ना हो। और इसी तरह से हमारे बच्चों के बारे में भी हम फिक्रमंद रहें कि वो भी इस्लामी जिंदगी इख्तियार करें और उनकी भी मौत जब आए तो इस्लाम की हालत में आए। अल्लाह ताला ने खुले ऐलान किया है मोमिनों को खिताब करते हुए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो जिस तरह अल्लाह से डरने का हक है। हर मामले में अल्लाह से डरो, अपने बारे में अल्लाह से डरो, अपनी आल औलाद के बारे में अल्लाह से डरो। जो जिम्मेदारियां तुम पर आयद की गई है उन जिम्मेदारियों के अदायगी पर अल्लाह ताला से डरो, कहीं उसमें कुछ कोताही तो नहीं हो रही। इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही, तक़वा इख्तियार करो, पाकी की जिंदगी इख्तियार करो, परहेजगारी की जिंदगी इख्तियार करो और अल्लाह से उस तरह करो जिस तरह अल्लाह से डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। आदमी आज जिंदगी गुजार रहा है अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान के नाम से, आयशा और ज़ैनब के नाम से औरतें जिंदगियां गुजार रही हैं, लेकिन उनकी मौतें शिर्क पर हो रही हैं, लेकिन उनकी मौतें इस्लाम के अलावा दूसरे अदियान पर हो रही हैं। इसके बारे में हमें फिक्रमंद होना होगा, इसके बारे में हम सबको हसास रहना होगा। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इस जुमा के खुतबे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे घर के अंदर जो नन्ही परियां अता फरमाई हैं, हमारे घर के अंदर जो मासूम बच्चियां हमें अता फरमाई हैं, हमारे घर के अंदर घर की जीनत और सजावट का जो जरिया है बेटियां, इंशाअल्लाह अजीज उन बेटियों की तरबियत पर आप हजरात के सामने कुछ अहम निकात रखने की कोशिश करूंगा और अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी औलाद, चाहे वो बेटी हो या बेटियां हो, हर एक के बारे में फिक्रमंद रहने की तौफीक अता फरमाए और हर एक की जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। बेटों की तरबियत के सिलसिले में या उमूमी तौर पर औलाद की तरबियत के सिलसिले में कुछ बातें गुज़िश्ता खुतबे जुमा में आप हजरात के सामने रखी गई थी, लेकिन आज का ये खुतबे जुमा जो है सिर्फ बेटियों की तरबियत पर खास रहेगा। इसलिए माओ से दरखास्त की जाती है, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी माओ की बनती है यहाँ पर कि माएँ बेटियों के साथ घर में ज्यादा रहती है, ज्यादा वक्त उनके साथ बिताती है, बेटियां अपने माओ से ज्यादा घुली मिली रहती हैं। इसलिए यहाँ माओ की तरबियत का भी किरदार अहम हो जाता है और माँ की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखें,
زمانے جاہلیت کا جو ماحول تھا، زمانے جاہلیت میں جب کسی کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اسے برا تصور کرتا تھا. اپنے یہاں بیٹی کی پیدائش کو عار تصور کرتا تھا کہ میں بیٹی کا باپ بنا کیوں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا جب اسے خبر دی جاتی کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے کے عالم میں مبتلا ہو جاتا تھا، اپنے آپ کو نڈھال کر لیتا، غم میں چلا جاتا تھا وہ شخص. بچی کا باپ ہونے پر وہ اپنے آپ کو غم میں مبتلا کر دیتا تھا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اپنے چہرے کو قوم کے لوگوں سے جو اسے بشارت دی جاتی تھی اس سے چھپاتا پھرتا تھا اس سے. بیٹی کو یا تو زندہ رکھتا اور یا تو پھر اسے مار ڈالتا، مٹی کے نیچے دبا کر کے اسے دفن کر دیتا، زندہ برباد کر دیتا. الا ساء ما يحكمون، یہ کتنا برا فیصلہ ہے کہ تم بیٹوں کو تو زندہ رکھنا چاہتے ہو اور بیٹیوں کو تم زندہ دفن کر دینا چاہتے ہو، بیٹیوں کو تم کہیں لے جا کر کے ایک نظروں سے اوجھل کر دینا چاہتے ہو. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرب کا جو عام رواج تھا اسلام کے آنے سے پہلے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے، اس پر ان کی بڑی مشہور کتاب ہے معالم التنزیل، اس کے اندر انہوں نے روشنی ڈالی ہے کہ پہلے عرب کے اندر جب کسی کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ باپ اسے بہت برا تصور کرتا. اگر اسے باطل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے مجبوری کی صورت میں زندہ رکھنا چاہتا تو اس لڑکی کو جب تھوڑی بڑی ہوتی تو اونی جبہ پہنا کر کے اسے بکریوں اور اونٹوں کو چرانے کے لیے لے جا کر کے دور دراز چھوڑ دیتا، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتا. وہ لڑکی وہیں پڑی رہتی تھی تاکہ معاشرے میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے، معاشرے میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اس لڑکی کا باپ ہے. اس لیے اس لڑکی کو اوجھل کر دیتا نگاہوں سے، اور اگر زندہ نہیں رکھنا چاہتا، اسے مارنا چاہتا، تو جب اس لڑکی کی عمر 6 سال کی ہو جاتی تو یہ باپ دور دراز صحرا میں چلا جاتا جنگل کے اندر، اور جنگل میں جانے کے بعد ایک بڑا سا گڑھا کھود کر آتا، اس کی ماں سے کہتا کہ اس لڑکی کو اچھا اور خوبصورت لباس پہنا دو، نیا لباس پہنا دو، تاکہ میں اسے کہوں کہ میں تجھے تیرے ننیحال والوں سے یا ددیحال والوں سے تجھے ملانے لے جا رہا ہوں، نانی دادا سے تیری ملاقات کرانے لے جا رہا ہوں. تو لڑکی چہک اٹھتی، خوش ہو جاتی اور خوشی خوشی اپنے ابا کی انگلی پکڑ کر کے چل پڑتی. جب اسے اچھا لباس پہنا کے اس کی والدہ تیار کر دیتی، یہ آدمی اس کا باپ اس کی انگلی پکڑ کر کے لے کے چلنے لگتا، چلا جاتا وہاں جہاں اس نے گڑھا کھودا ہے. تو لڑکی پوچھتی ابا یہاں کیوں لائے ہو؟ اس سے کہتا کہ اس کے اندر جھانکو، اس کے اندر دیکھو. جیسے ہی وہ نیچے جھانکنے جاتی گڑھے کے اندر، یہ پیچھے سے دھکا دے دیتا، وہ لڑکی اس کے اندر گر جاتی، چیختی پکارتی، اور یہ ظالم باپ اپنی بیٹی کو سماج کے اندر ذلیل نہ ہو، سماج میں کوئی اسے بیٹی کا باپ نہ کہے، اس لیے اسے چیختے پکارتے ہوئے زندہ دفن کر دیتا، اوپر سے مٹی ڈال دیتا. اسی پر اللہ تعالیٰ نے کہا لا ساء ما يحكمون، یہ کتنا برا فیصلہ ہے کہ تم بیٹوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، کیونکہ یہ بیٹے تمہارے لیے دست و بازو بنتے ہیں، یہ بیٹے تجارت میں حصہ لیتے ہیں، یہ بیٹے جنگ کے میدان میں جاتے ہیں، لیکن بیٹیاں تمہارے گھر کو چلاتی ہیں، کھانا کپڑا تمہیں عطا کرتی ہے، تمہارے لیے بچوں کی ماں بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ تم انہیں زندہ دفن کر دیتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانیوں کو حرام قرار دیا ہے. ووحد البنات، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرمایا، حرام قرار دیا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی پوچھی جائے گی کہ تجھے گڑھے کے اندر زندہ کس جرم میں دفن کیا گیا، کیا جواب دیں گے؟ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماں کے پیٹ میں بیٹی اگر ہے، سونوگرافی الٹرا ساؤنڈ کے اندر پتہ چلتا ہے تو اسے دوا دے کر کے ماں کے پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں.
زمانے جاہلیت سے بڑھ کر ایک جرم کیا جاتا ہے کہ اسے پیدا ہونے ہی نہیں دیتے. وہاں پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے, یہاں پیدا ہونے ہی نہیں دیتے. آج بھی اس سوچ سے, اس ذہنیت کے لوگ موجود ہیں کہ ان کی شادی بیاہ میں بڑا خرچہ آتا ہے, ان کی تربیت میں جو ہے یہ بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں, ان کے پالنے پوسنے میں بہت ساری جو ہے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین, جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی, قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری یہ 2 انگلیاں. زمانے جاہلیت کا منظر آپ نے دیکھا, زمانے جاہلیت کا منظر آپ نے سنا قرآن اور حدیث کی روشنی میں. وہی چیزیں آج بھی ہمارے دور میں پائی جاتی ہے. کچرے کی کنڈی میں دیکھو بیٹی کی لاش مل رہی ہے, کہیں ملبے کے اندر دیکھو جنم دے کر کے مائیں پھینک دیتی ہیں, باتھ روم کی نالیوں میں گٹروں میں دیکھو وہاں ننھے منھے بچے, انہوں نے کیا غلطیاں کی ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. لیکن انہی بیٹیوں کی پرورش اگر کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے میں اور وہ جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے میری دونوں یہ انگلیاں, یعنی وہ شخص میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا, میرے ساتھ ساتھ ہوگا. کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن ہمارا سماج, ہمارا معاشرہ ان بیٹیوں کی پیدائش کو, ان کی پرورش اور پرداخت کو اور ان کے شادی بیاہ کو اپنے لیے اور تصور کرتے ہوئے زہر دے کر مارتا. اور کتنے ایسے ہیں اگر بیٹی کا باپ انہیں بخش دیتا ہے, کسی طرح پال پوس کے بڑا کر دیتا ہے, شادی بیاہ کر دیتا ہے, تو وہ سسرال میں جا کر کے یا تو خودکشی کرتی ہے یا پھر اس کا شوہر اس پر اتنا ظلم کرتا ہے کہ وہ خود ہی اپنی موت مر جایا کرتی ہے. اس لیے دونوں طرح کی چیزوں سے بچو. بچی کے باپ ہے تو اس کی صحیح ذمہ داری ادا کرو. آپ کسی لڑکی کے شوہر بن گئے ہیں, وہ آپ کی بیوی ہے تو اس کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرو. اسلام نے عورت کی کئی شکلوں میں اس کے حقوق کی حفاظت فرمائی ہے. ماں کی شکل میں, باپ کے شکل میں, والدین ہونے کی شکل میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر حدیث کے اندر فرمایا. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا گیا اس کے بعد, کہا تیری ماں. پھر پوچھا گیا ثم من, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جواب دیا تیری ماں. چوتھی مرتبہ جب اس سوال کو ریپیٹ کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرا باپ. تو ماں ہونے کی شکل میں عورت کی حفاظت فرمائی ہے, بیٹی اور بہن ہونے کی شکل میں عورت کی حفاظت فرمائی ہے, اس سے حقوق کی ادائیگی کی تلقین کی ہے. اور اسی طرح سے بیوی ہونے کے روپ میں عورت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے حفاظت فرمائی ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, کہ ان کے اوپر اسی طرح سے ہے حق جیسا تم اپنے ساتھ اچھائی اور بڑائی سوچتے ہو. اسی لیے حکم دیا گیا ہے جو کھاؤ وہ کھلاؤ, جو پہنو وہ پہناؤ, بیویوں کے چہرے پر نہ مارو, انہیں برا بھلا نہ کہو, اور اسی طرح سے انہیں اپنے گھر کے اندر چھوڑو, گھر سے باہر نہ چھوڑو. حکم دیا گیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. یہ الگ بات ہے کہ شوہر ہونے کی حیثیت سے مرد کا مقام اور مرتبہ ذرا عورت سے بلند ہے, اس لیے عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے. مر جانے کے بعد اسلام نے مرنے کے بعد بھی عورتوں کی حفاظت کی, ان کے حقوق کی حفاظت فرمائی. زمانے جاہلیت میں عورت کو وراثت سے محروم کیا جاتا تھا. اسلام نے مرنے کے بعد اس کے جائیداد اور پراپرٹی میں حصہ, اس کے جو وارثین ہیں اس کے حصے کی بات کی ہے. اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال میں سے بیوی کو حصہ ملتا ہے. ماں کی شکل میں الگ ملتا ہے, بیٹی کی شکل میں باپ کے موت کے بعد الگ ملتا ہے, بہن ہونے کی شکل میں الگ حصہ متعین ہے, بیوی ہونے کی شکل میں الگ حصہ متعین ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تمہیں کہ جس طرح سے تمہارے اولاد کا حق ہے ویسے ہی بیٹیوں کا بھی حق ہے تمہاری جائیداد میں, پراپرٹی میں. کتنا حق ہے, جتنا ایک بیٹی کو دو گے اس کا ڈبل بیٹوں کو دینا ہے. تو بیٹیوں کا حق اگر بیٹا بیٹی دونوں ہو
تو एकहरा दोहरा की हैसियत से दोनों में तकसीम किया जाएगा। ये आयतें पढ़े, इसके अंदर बड़े सारे हुकूक है। मेरे कहने का मकसद ये है कि बेटियों के वजूद को हम अपने लिए आर ना तस्वुर करें, बल्कि हम अपने लिए बाइस खैर व बरकत उन्हें समझें। जमाने जाहिलियत में बहुत समझा जाता था, आज हम जाहिल ना बने। हम डिजिटल दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, एजुकेशन बढ़ चुका है, मालों की पैसों की फरावानी है, उसके बावजूद इस तरह की जहनीयत रखना, किसी पागल से बढ़ करके आदमी ये हरकत अंजाम दे रहा है। लिहाजा बेटियां जब हमारे घरों में हो तो किन बातों का हम ख्याल करके उन बेटियों की तरबियत करें। अल्लाह ताला ने हमें अगर बेटी की नेमत से नवाजा है तो सबसे पहले बेटियों को की बशारत को अपने लिए बाइस खैर बरकत समझें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर भी जो पैदाइश हुई है वो बेटी की पैदाइश पहले हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल, आपका जो खानदान चला है वो बेटी के जरिए ही चला है। क्यों सिर्फ बेटों को अपने लिए हथियार बनाते हो और ये समझते हो कि यही हमारे लिए मुमिद और मुआविन? कितने नाकारा बेटे हैं जो किसी काम के नहीं है, घर के अंदर बेटियां ही माँ बाप की आंखों की ठंडक का जरिया बन रही है। कितने घर ऐसे हैं, एक दो नहीं, हमसे ज्यादा वाकफियत आप रखते हैं। अड़ोस पड़ोस में मोहल्ले में लोगों में घुल मिल करके हमसे ज्यादा आप रहते हैं। कितने वाकयात सुबह शाम आप सुनते हैं कि बेटों ने तो नाक में दम कर रखा है, ये मेरी बेटियां हैं जो मेरा ख्याल कर रही हैं, ये मेरी बेटियां हैं जो मुझे एक गिलास पानी नसीब हो रहा है, वरना इन बेटों ने तो हमारे नाक में दम कर रखा है। इसलिए बेटियों की पैदाइश को अपने लिए मुसीबत ना समझो, इनकी सही तरबियत करो। इनकी सही तरबियत करने से सिर्फ एक खानदान नहीं, दूसरा खानदान भी इनके जरिए से समाज के अंदर बेहतर पैदा होगा, समाज के अंदर इनके जरिए से दूसरे खानदान की भी इस्लाह होगी। इसलिए बेटियों की तरबियत में चंद जरूरी बातें हैं, तमाम सरपरस्तों से, तमाम माँ और बहनों से दरखास्त की जाती है, इन चीजों को बगौर सुने और अपनी बेटियों की इस अंदाज में तरबियत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वल मुमिनूना वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, मददगार हैं। तो बेटियों की तरबियत हम इस अंदाज में करें कि बेटियां समाज में इस्लाह का काम कर सके, समाज में इस्लाह का काम कर सके। और इस्लाह का काम उसी वक्त कर सकती है जब इन्हें आप दीन पढ़ाएंगे। ये इस्लाह का काम उसी वक्त कर सकती है जब आप इन्हें दीनी मजलिसों से जोड़ेंगे, मसाजिद से, मदारिस से, दीनी जलसों से, दीनी मजलिसों से, नेक लोगों से इन्हें जोड़ कर रखेंगे। आप घर के अंदर दीनी माहौल पैदा करेंगे तो अपनी बेटियों की तरबियत इस अंदाज में करो कि ये समाज सुधारक बने, समाज को बर्बाद करने वाली, समाज के लिए मासूर ना बने, आपकी पगड़ी उछालने वाली ना बने, खानदान का नाम डुबाने वाली ना बने। इस अंदाज में आप बेटियों की तरबियत कीजिए। इसी तरह से बेटियों की तरबियत में एक बात यह भी शामिल है कि बेटियों के अंदर ये सोच पैदा करो कि बेटा तू एक बेटी है, लड़का नहीं है, तू लड़की है। उसके अंदर ये सोच पैदा करो, वरना कितनी बेटियां हैं, कितनी लड़कियां हैं जो लड़कों के चलने ढलने का अंदाज इख्तियार करती हैं, लड़कों के लिबास को पसंद करती हैं, लड़कों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं। ये माँ का किरदार है इसमें कि माँ अपनी बेटी में सोच पैदा करे कि वो एक बेटी है, बेटा नहीं है। इसलिए बेटे का और बेटी के अंदर रख रखाव बूंदेबाश में फर्क है। इसलिए तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब ये 10 साल के हो जाए तो इनका बिस्तर अलग कर दो, बेटे बेटियों के बिस्तर अलग कर दो। और हम बेटे बेटियों के एक साथ सुलाते हैं, एक ही जगह रखते हैं। बेटियों की तरबियत में एक चीज शामिल है कि बेटी का बिस्तर अलग हो और बेटे का बिस्तर अलग हो, एक ही कमरे में दोनों को रहने ना दे। उनके अपने प्राइवेसियां होती हैं, बेटियों की अलग, बेटों की अलग। इसलिए इसका फर्क जरूर उसके अंदर दिलाए। नीम बरहना कपड़े बेटियों को ना पहनाए, मिनी स्कर्ट और छोटे छोटे निक्करों में उन्हें बाहर ना निकाले, उन्हें मर्द बच्चों की तरह से, लड़कों की तरह से घर से बाहर ना निकलने दे। जरा तेज तेज दौड़ करके, रनिंग करके उन्हें ना चलने दे। उन्हें एहसास दिलाए कि तू लड़की है, तेरी चाल में नरमी होनी चाहिए। तू अपने पैरों को इस अंदाज में रख कि उससे आवाज ना आने पाए, अपने जेवरात को ऐसे संभाल
संभाल कि चलने पर वो खनखनाए ना, अपनी चूड़ियों को दबा के रख कि उसके अंदर से आवाज ना आने पाए। ये एहसास कौन दिलाएगा? एक माँ की जिम्मेदारी बनती है कि बेटी के अंदर वो शुऊर पैदा करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा घर से बाहर निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्ते में मुलाकात हो गई। देखा उनके ऊपर नीम बढ़ाना कपड़े हैं, बारीक कपड़े हैं उनके ऊपर। अल्लाह के रसूल ने अपनी निगाह पलट ली, फेर लिया और फिर फरमाया कि एक आयत जब कभी पर्दे की आयत नाज़िल नहीं हुई है, फरमाया कि ये लिबास जो है शरीफ घराने की औरतों को ज़ेब नहीं देता, ये लिबास इज्जत का लिबास नहीं है। चुनांचे हजरत अस्मा घर गई और उन्होंने अपना लिबास तब्दील फरमा लिया। तो ये सरपरस्तों की जिम्मेदारियां हैं कि वो इस बात का ख्याल रखें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में खुद फरमाया वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुरूबिहिन्ना, जब बेटियां बड़ी हो जाए तो उन्हें पर्दा करने का माए हुक्म दे, पर्दे के अंदर रहने का उन्हें हुक्म दे। उनके लिबास को, बच्चियां हमारे पास पढ़ने आती हैं, 10 साल की बच्चियां होती हैं, कहा जाता है अपने माँ बाप से जाके कह देना कि बुर्का बनवा दे तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए। बाज सरपरस्तों को ये बात बड़ी गिरा महसूस होती है, लेकिन जब इज्जतदार होते हैं तो फौरन उस हुक्म पर अमल करते हैं कि नहीं सही बात है। इसलिए उनके लिबास का ख्याल रखें आप, उनके चाल ढाल का ख्याल रखें आप, मर्द बच्चों के साथ उनके इख्तिलाफ को दूर रखें, मिलने मिलाने ना दें उन्हें। ये एहसास पैदा करना किसकी जिम्मेदारी है? एक माँ की जिम्मेदारी है कि उसे आप टी शर्ट पैंट में ना देखें, उसे आप जो है तंग लिबास में ना देखें, उनके लिबास को ढीला ढाला रखें। इसी तरह से बेटियों की तरबियत में यह है कि माँ बेटी के अंदर ये एहसास पैदा कराए बचपन से ही कि तुझे किसके सामने जाना है, किसके सामने नहीं जाना है। घर के माहौल को दीनी माहौल में ढालो। गैर महरम मर्दों के साथ मुसाफा करना, उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके गोद में जाकर बैठ जाया करती है, गलत है। माँ को फौरन डांटना चाहिए उसे। मुसाफा करने के लिए चचा जात से, खाला जात से, मामू जात से, फूफा जात से, और ईद और बकरीद के मौके पर, शादी ब्याह के मौके पर, ये सारी चीजें तो आम हो गई है। इस पर रोक लगना चाहिए, वरना हमारी बेटियां, अगर हमने यहाँ तरबियत नहीं की है तो कॉलेजों में गैर बच्चों के साथ सिर्फ मुसाफा नहीं करेंगी, गले मिलेंगी, मुआनका करेंगी। और सिर्फ बात मुआनके की हद तक नहीं है, उनके साथ पीछे गाड़ियों पर बैठकर कमर में हाथ डाल करके फिर वो उनकी कमर पकड़ करके बाहर हो जाती है। फिर आपकी उंगली पकड़ने के लिए आपके घर कभी वापस नहीं आती, क्योंकि रास्ता हमने दिखाया। अगर हमने तरबियत सही नहीं की है तो ये बेटियां ऐसे बच्चों के कंधे पकड़ करके निकल जाएंगी। इसलिए होश के नाखून लीजिए, अपनी बेटियों को आप सोना खिलाइए, सोने का निवाला खिलाइए, हेल्दी डाइट खिलाइए उन्हें, कीमती ग़िज़ा खिलाइए उन्हें, लेकिन उनके ऊपर शेर की निगाह रखिए, गाफिल ना हो। ये जो हवा चल रही है गफलत की हवा नहीं है, गफलत में सोने की हवा नहीं है, गफलत की चादर में मुंह लपेट कर पड़े रहने की हवा नहीं है। तो जो फितना चल रहा है, आज अगर आपने इस फितने से निकलने के लिए उपाय नहीं किए, उसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकाला, तो फिर याद रखिए वो दिन बहुत दूर नहीं है कि हमारी बेटियां जो है गौरव का शिकार हो जाए और हमारी एक बात भी ना माने, हमारे पसंद के रिश्ते को इख्तियार ना करें। तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ की होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युताना फी रासी अहदिकुम बिमिखयतिन मिन हदीद, ये बेहतर है कि तुम किसी अजनबी औरत को टच करो, इससे बेहतर है कि तुम्हारे सर के अंदर लोहे की कील ठोक दी जाए, यह सजा मंजूर कर लो। लेकिन किसी नामहरम औरत से मुसाफा करना, उसे टच करना, उसे चुमटी लेना, इससे इज्तनाब करो। ये बहुत बुरी चीज है। किसी गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में रहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजनबी मर्द और अजनबी औरत तन्हा ना रहे, क्योंकि तीसरा उनके साथ शैतान हुआ करता है। लिहाजा इस सिलसिले में हसास रहना चाहिए। और इसी तरह से दीनदारी सिखाओ अपनी बेटियों को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया कुल्लुहा मता व खैरुल मताई दुनिया अल-मरअतुस सालिहा, पूरी दुनिया की चीजें जो है बरतने की चीज है, लेकिन इसमें सबसे कीमती, सबसे वैल्यूएबल और सबसे ज्यादा अहम जो चीज है वो नेक सालिहा औरत। नेक सालिहा औरत का इंतखाब करो। अपने घर में बहू बना के लाओ तो नेक सालिहा को
کو بنا کر کے لاؤ، دیندار کو بنا کر کے لاؤ، تب جا کے گھر میں اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے پیدا ہوں گے، تب جا کے گھر کے اندر امام بخاری جیسے لوگ جنم لیں گے، تب جا کے گھر کے اندر امام ابن قیم اور امام ابن تیمیہ اور حضرت حسن اور حسین جیسے بچے پیدا ہوں گے۔ سب سے پہلے ایسی مائیں کو لاؤ، سب سے پہلے سماج کے اندر ایسی مائیں وجود میں لاؤ۔ اس کے بعد دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں ایسے عالم پیدا نہیں ہو رہا، ایسی ماں ہی نہیں پیدا ہو رہی ہے تو عالم کہاں سے پیدا ہوں گے؟ پہلے اس طرح کی مائیں لاؤ۔ یہ ماں کا کردار ہے کہ اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے۔ اے دختر اسلام بنو زینب و کلثوم، ورنہ یہ نئی نسل جوان کون کرے گا؟ اپنے اندر صفت حضرت زینب کی پیدا کرو، اپنے اندر صفت حضرت ام کلثوم کی پیدا کرو، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پیدا کرو، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کی پیدا کرو کہ باپ کہے تیرے گلے پر میں چھری چلانا چاہتا ہوں، فوراً تیار ہو جائے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ قربانیاں تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن کیا اپنے ماں باپ کے لیے اپنی خواہشات کو ہم قربان کرتے ہیں؟ اپنے اسلام کے لیے اپنی خواہشات کو ہم قربان کرتے ہیں؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہم اپنے خواہشات کو قربان کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں ہم۔ یہی وجہ ہے کہ نہ اس سے اولاد پیدا ہو رہی ہے اور نہ اسی مائیں جنم لے رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نسلوں کی صحیح اصلاح کریں، اپنے نسلوں کی صحیح تربیت کریں، اور اسی طرح سے بیٹیوں کی تربیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اپنے بچوں کے تعلق سے آپ حساس رہیں۔ وہ کہاں جا رہی ہے، خاص طور سے بیٹیاں کہاں کب آ رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، اس کے پاس آپ نے دلایا ہے 7,000 8,000 کا فون، یہ 15,000 کا فون اگلے ہفتے میں اگلے مہینے میں کہاں سے آ گیا؟ اس کا پرس 300 کا 400 کا آپ نے دلایا تھا، اس کے پاس سے 1,000 روپے کا کلر بدلا ہوا بالکل جو ہے بھڑکاؤ یہ پرس کہاں سے آیا؟ یہ لباس تو آپ نے نہیں خرید کر کے دیا تھا، یہ سینڈل تو آپ نے نہیں دی تھی۔ بچی کے پاس خالی فرینڈ نے دیا ہے، فرینڈ نے دیا ہے، فرینڈ نے دیا ہے۔ اس کو کہہ کے مت چھوڑو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کفیل تھے حضرت مریم کے، انہوں نے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم پھل ہے، پوچھ پڑے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل فروٹ لانے کی ذمہ داری تو میری ہے، بیٹا یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ کون لا کر کے دیا تمہیں؟ قالت هو من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ تو اللہ کی جانب سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آپ برابر پوچھنے کے حقدار، بڑا بھائی ہے تو بہنوں پر نظر رکھے، اس کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی جو ہے چرواہا ہے، جس کو چرا رہا ہے، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ شاگرد ہو یا اور بھی نیچے کے لوگ ہوں، ہر ایک کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ اور یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا، جب تک سوالوں کے جواب نہیں دے دو گے تب تک تمہارے قدم ہل نہیں سکتے۔ تو بیٹیوں پر یہ نظر بھی رکھو کس سے مل جل رہی ہے، کب گھر سے آ جا رہی ہے، نظر رکھو۔ اور میری بیٹیوں سے، میری بہنوں سے میں درخواست کروں گا، یہ ساری باتیں آپ کو کڑوی لگ رہی ہیں کہ مولانا بندش میں کر رہے ہیں، ہمیں گھر کی چہار دیواری میں ہمیں قید کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا گھر کی چہار دیواری میں رہنا ہی آپ کے لیے باعث سکون اور باعث شرف اور عزت، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ گھر کے اندر قرار پکڑے اور زمانے جاہلیت کی طرح سے بناؤ سنگار کر کے نہ چلے، مٹک مٹک کے چلنا، مردوں سے نرم آواز میں بات کرنا، پست انداز اختیار کر کے اپنے آپ کو ان کی طرف مائل کرنا، یہ عورتوں کا شریف گھرانے کی اسلام والی مومنہ عورتوں کی پہچان نہیں ہے۔ ان پر جلباب ہونا چاہیے، جلباب، دوپٹہ سر پر رہنا چاہیے۔ گلے میں آیا تو کتے کا پٹا ہے، گلے میں دوپٹہ نہیں رہتا ہے، دوپٹہ سر پر رہتا ہے، گلے میں کتے کو پٹا ڈالتے ہیں، وہ پٹا ہو گیا، دوپٹہ نہیں رہ گیا۔ اس لیے دوپٹے اور پٹے میں فرق رکھو۔ آپ کا اس کے سر سے لے کر کے پورا جسم ڈھکا رہنا چاہیے۔ قرآن نے اسی کو جلباب کہا، جلباب کہا اسی کو۔ جلباب کی تفسیر پڑھو، اس چادر کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پیر تک کے حصے کو ڈھانپ لے، اسے جلباب کہا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کے گلے میں اور کمر میں دوپٹے نہ لٹکوائیں۔ مائیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، ان کی خود ہی تربیت خراب ہے تو پھر بیٹیوں کی کیا تربیت کریں گے؟ اس لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح
اصلاح کرو، دوپٹے کا مفہوم سمجھو، پردے کا مفہوم سمجھو، خود بھی گھر میں رہنے کی عادی بنو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بچیوں کو سامان خریدنے کے لیے باہر نہ بھیج دیا کرو، ورنہ یہ جنسی بھیڑیے باہر بہت ساری شکلوں میں گھوم رہے ہیں، پھر بیٹیوں کی جب عزت تار تار ہو جائے گی تو پھر کہیں آپ منہ نہیں چھپا سکیں گے، اس لیے حساس رہو۔ اسی طرح سے اپنے بیٹیوں کے بارے میں ایک اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ان کی چال ڈھال صحیح رکھو، ان کی چال میں شرم و حیا جھلکنی چاہیے، چلتے ہوئے کس انداز کو اختیار کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی، انہوں نے پانی پلا دیا، جب وہ واپس آئی تو کیسے آئی؟ ایک بیٹی آئی، قال ما خطبکما، انہوں نے پوچھا کیا حالت ہے تم لوگوں کی؟ انہوں نے کہا ایسا مسئلہ ہے کہ مرد حضرات لائن میں لگے ہیں، جب تک یہ پانی نہیں پلا لیں گے تب تک ہم نہیں پلا سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، گھر بھیج دیا۔ وہاں جا کر کے ان کے ابا سے بات چیت ہوئی کہ تم لوگ وقت سے بیٹا پہلے آ گئے، تو انہوں نے کہا ایک آدمی نے ہماری اس طرح سے مدد کی ہے، اجنبی آدمی تھا، ہم چلے آئے اس لیے وقت سے پہلے۔ کہا اچھا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ تو جب وہ عورت آئی کس انداز سے آئی؟ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ہمارے گھر کی عورتیں برقع لگا کے نکل گئی، تو یہ مت سمجھو کہ ہم بچ گئے۔ گھر میں تربیت صحیح ہوگی تبھی اس برقعے میں عورت محفوظ رہ سکتی ہے، بیٹی محفوظ ہے، ورنہ کتنے ایسے برقعے ہیں جو باہر جانے کے بعد پینٹ ٹی شرٹ پہ چینج ہو جاتے ہیں، کتنے ایسے برقعے ہیں جو دوسرے کپڑے اختیار کر لیتے ہیں، برقع پرس کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس لیے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، انہیں بے حیا مت بناؤ، حیادار بناؤ، اور یہ حیا جب تک اللہ کا ڈر نہیں آئے گا تب تک حیادار نہیں بن سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہو کرو۔ بچی کہاں جا رہی ہے، کدھر ہے، کیسے لیٹ رہی ہے، کیسے سو رہی ہے، رات میں کب سوتی نہیں پتا چلتا ہے آپ کو۔ بچیاں دیر تک جو ہے واش روم میں باتھ روم میں 2 گھنٹے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کیا کر رہی ہے، ماں باپ کو پتا نہیں ہے۔ اتنی دیر ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو، آپ نے پوچھا کبھی؟ نہیں پوچھا۔ ہو سکتا ہے وہ جو ہے تنہائی اختیار کر کے اپنے روم میں کمرہ بند کر کے آپ کو کھٹکا مارنے کے بعد بھی آدھے گھنٹے کے بعد کھول رہی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں دروازہ لیٹ سے کھل رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں غیر شعوری طور پر اس پر نظر رکھیے۔ ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، مزاج خراب ہو، علاج اور معالجے کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان سب کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، شفقت سے پیش آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ماتھا چوم لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی آمد سے خوش ہو جایا کرتے تھے، گھر بیٹی جب آ جاتی تھی، اور گھر کے سب سے بڑے مہمان کو، داماد کو مہمان تصور کرتے تھے، تو بیٹیوں کے داماد کو بھی عزت دو۔ اور اسی طرح سے اپنے بیٹی کو، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، ہمارا معاشرہ غیر شادی شدہ بیٹیوں کے بارے میں بے فکر ہو گیا ہے، بے فکر ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ختم مسئلہ ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، ابھی بھی آپ کا رشتہ ہے بیٹی اور ماں کا، اور باپ اور بیٹی کا رشتہ ابھی بھی موجود ہے، اس کا خیال رکھیں۔ غیر شادی شدہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آئیں، ان کا لباس اچھا انہوں نے پہنا اس کی تعریف کرو، کھا پی رہی ہے گھر میں اچھا کام کیا اس کی تعریف کرو۔ اسی تعریف کی تو عورتیں بھوکی ہیں، شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی۔ شادی سے پہلے کوئی دوسرا تعریف کرتا ہے تو پھر وہ ان کے ہو کر کے رہ جاتی، کیونکہ اس تعریف سے محروم۔ یہ شفقت اور محبت، یہ مشفقانہ رویہ آپ کے اندر نہیں دیکھا، ظالمانہ رویہ دیکھا، گھر چھوڑ کر کے فرار ہو گئی، وہاں چلی گئی جہاں انہیں محبت ملی۔ اس لیے بیٹیوں پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے رہو، ان سے نرمی سے بات کرتے رہو، ان کے دکھ درد تکلیف کو پوچھتے رہو، راہے بگاہے ان کی خیر خیریت لیتے رہو۔ آپ ایسا نہ ہو کہ بالکل بے پرواہ ہو گئے، شادی بیاہ کر دیے، بس ختم مسئلہ ہو گیا، آپ نے کالج میں ڈال دیا، بالکل بے فکر ہو گئے، اسکول میں ایڈمیشن کرا دی، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، کہنے کی بہت ساری باتیں ہیں، ضرورت ہے عمل کرنے کی۔ اپنی اصلاح سب سے پہلے کرو، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، پھر اپنی آل اور اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ ہم جہنم سے بچانے والے اعمال کریں گے، ہمارے بچے خود ہی ہم سے دیکھ کر کے سیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرنے کی، صحیح تعلیم دلانے کو توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اپنے آل اور اولاد کو دینی درس گاہوں میں داخل کرانے، دینی
मजालिस से जोड़ने और इसी तरह से मसाजिद और मदारिस का रुख कराने की हम सबको तौफीक अता फरमा। खवातीन के लिए मसाजिद के दरवाजे हम सबको खोलने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए एक स्पेशल और खास प्रोग्राम मुनाकिद करने की तौफीक अता फरमा ताकि उनकी सही तालीम और तरबियत हो सके। अल्लाह ताला हम सब पर जो भी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, किसी भी तरह के हम जिम्मेदार हो, हर जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने की तौफीक अता फरमा। जहाँ कोताहियां हैं अल्लाह उसकी इस्लाह की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम तमाम को एक और नेक बना, दुनिया में जब तक जिंदा रख, ईमान और इस्लाम की हालत में जिंदा रख, जब खात्मा फरमा तो खात्मा बिल खैर अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूर।